بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ایک مرتبہ کوفے کے بازار میں جا رہے تھے۔ راستے میں قبرستان کے پاس سے گزرے۔ آپ کے دل میں ایک خواہش لاحق ہوئی کہ میں قبرستان مردوں کی زیارت کے لیے جاؤں، تو وہاں آپ ایک تازہ قبر دیکھتے ہیں۔ آپ کے دل میں چاہا کہ اس قبر کے حالات معلوم کیے جائیں کہ یہ اپنی قبر میں کیسا ہے، اس کے حالات، اس کی کنڈیشن اس وقت کیسی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، دعا کی کہ یا اللہ اس کے درمیان اور میرے درمیان جتنے پردے ہیں وہ سب ختم کر دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام کے تمام پردے جو حضرت علی اور اس مردے کے درمیان حائل تھے وہ سب کے سب اس دعا کی وجہ سے وہ ختم کر دیے گئے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے سامنے وہ قبر کے حالات ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ، وہ جو ابھی تازہ قبر تھی، جو ابھی قبر میں دفنایا گیا تھا، اس مردے کو دیکھتے ہیں کہ آگ نے اس کو لپیٹا ہوا ہے، آگ کی لپٹ میں ہے وہ، اور وہ رو رو کر چیخ چیخ کر پکار رہا ہے، یا علی انا حریق فی النار انا غریق فی النار، اے علی میں آگ میں ہوں، میں آگ میں لپٹ رہا ہوں، آپ مجھے بچا لیجئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس کی سفارش اپنے رب کی بارگاہ میں کی، اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے اور کہا کہ یا اللہ یہ شخص، اس نے مجھ سے امید لگائی ہے کہ میں اس کی مدد کر دوں گا، یہ مجھے پکار رہا ہے اور مجھے سفارش کا کہہ رہا ہے، لہذا میں سفارش کرتا ہوں اس کے جو آگ میں لپٹا ہوا ہے، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرمائیے اور اس کو آگ سے نجات فرمائیے۔ تو اچانک ایک غیب سے آواز آتی ہے کہ اے علی اس کی سفارش مت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شخص رمضان المبارک کی عزت نہیں کرتا تھا، جب رمضان آتا تھا اس کا ادب احترام نہیں کرتا تھا، دن میں روزے تو رکھ لیتا تھا مگر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات نہ کرتا تھا، رات کو پھر وہی گناہ کرتا تھا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ دن میں روزے رکھ لیتے ہیں، دن میں نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب رات آتی ہے کوئی شخص کرکٹ کھیلتا ہے، کوئی شخص رات کو کھانے کے لیے جاتا ہے، کوئی فلاں کام کرتا ہے، کوئی گیمیں کھیلتا ہے، ایسے رات تو آتی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اس وقت کہ جب ندا دینے والا فرشتہ ندا دے رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق لینے والا، اس کو رزق دیا جائے، کوئی سوالی ہے، کوئی فلاں کام کروانے والا ہے، کوئی بلائی چاہنے والا ہے۔ آج کل تو اس وقت کہ جب وہ فرشتہ ندا دے رہا ہوتا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی گیمیں کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی ڈنر کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کوئی فلاں کام کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اس قبر والا شخص جو کہ آگ میں لپٹا ہوا تھا، وہ شخص بھی صرف اور صرف اسی لیے تھا کہ وہ دن میں تو روزے رکھ لیتا تھا مگر جب رات آتی تھی وہ شخص عبادت سے غائب ہو جاتا تھا، عبادت ہی نہ کرتا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم پھر اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس شخص نے مجھ سے بہت امید لگا کر کہا اے علی مجھے آگ سے نجات دلا دو۔ تو اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ سجدے میں گر پڑے، اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی دعا سنی گئی اور اس شخص کو آگ سے نجات مل گئی۔ آپ سوچئے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، ہمارے بزرگان دین، انہوں نے کیسے کیسے مصیبتیں جھیل کر ہمارے لیے سفارشیں کی، ہمیں آسانیاں بخشی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے سینوں پر پتھر باندھ کر، روزے رکھ کر، جنگیں لڑ کر ایمان محفوظ کیا، اور اس وقت بھی اپنی امت کو نہ بھولے، اپنی امت کے لیے دعا طلب کرتے رہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی دعائیں کرتے رہے، وہ کبھی بھی اپنی امت کو دعا میں نہ بھولے، اپنی امت کے لیے رو رو کر اپنے رب سے دعائیں کرتے رہے۔ اسی لیے کہ جب ہمارے بڑوں نے، ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے، اولیاء اللہ نے اتنی تکلیفیں کھا کر ہم پر ایمان لائے ہیں، ہم تک ایمان پہنچایا ہے، یہ سب ایمان دین ہم تک پہنچایا ہے، تو ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ دن میں روزہ رکھیں، 5 نمازیں پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ رات کو بھی عبادت کریں، تہجد کی نماز ادا کرے، رات کو قرآن مجید کی تلاوت کرے، درود پاک کی کثرت کرے، ذکر و اذکار کرے، زیادہ سے زیادہ عبادات کرے، کیونکہ اس میں نفل نماز، وہ نماز کہ اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا، اس نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کی پکڑ نہ ہوگی، وہی نماز اس کی فرض کے برابر ہو جائے گی، اور جو فرض نماز ہے
اس کی وہ نماز اس کے 70 گنا زیادہ بہتر ہو جائے گی، 70 گنا افضل ہو جائے گی، اس کی ایک فرض نماز 70 نمازوں کے برابر ہو جائے گی۔ اس لیے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے۔